السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ناظرین کرام، وہ عظیم مہمان جو ہمارے پاس آیا تو ہر مسلمان کو خوشی ہوئی۔ وہ مہمان ہم سے جب رخصت ہوتا ہے، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس مہمان کی قدر کر کے جنت کو حاصل کر لیتے ہیں، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہمان کی ناقدری کر کے جنت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے اللہ رب العالمین کی بندگی کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، نوافل کا اہتمام کیا، فرائض کی پابندی کی، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے مختلف انداز ہم نے ان کو بجا لایا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا رب اب بھی وہی ہے، ہمارا جو دین اسلام ہے وہ اب بھی وہی ہے، ہمارے پاس جو قرآن ہے اب بھی وہی ہے، ہم جو اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اب بھی وہی ہیں، ہم جس پیغمبر کے ماننے والے ہیں اب بھی انہی کی شریعت ہے، ہم اب بھی اللہ کے بندے ہیں، ہمارا رب نہیں بدلا۔ مہینہ بدلا ہے، مہینے کے بدلنے سے ہمیں بدلنا نہیں چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بھی بدل جائیں، پہلے نمازیں پڑھتے تھے اب نمازیں چھوڑ دیں، پہلے روزے رکھتے تھے اب روزے ہمیں مشکل لگنے لگیں، پہلے صدقہ و خیرات کرتے تھے اور اب ہم اس سے دور ہو جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور قرآن مجید کو اب ہم بند کر کے غلاف میں لپیٹ کر اوپر اونچی جگہ پہ محفوظ کر کے رکھ دیں کہ اب یہاں کسی کی پہنچ اور اپروچ نہ ہو، کوئی بچہ وہاں تک ہاتھ نہ پہنچا سکے، کوئی بڑا وہاں تک پہنچ نہ سکے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں بدلنے کے لیے آیا تھا۔ ہم پہلے نماز سے دور تھے، رمضان میں نماز کے قریب ہوئے، اب دوبارہ ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ گیا تو ہم پھر بے نماز ہو گئے، قرآن کے قریب کیا ہمیں تو قرآن سے پھر ہم کہیں دور نہ ہو جائیں، صدقہ و خیرات کے قریب کیا تو کہیں دوبارہ اس سے دور نہ ہو جائیں، غریبوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنے کا احساس ہمارے اندر اس نے پیدا کیا تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہم دوبارہ سے وہ احساس کھو بیٹھیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان تو چلا گیا لیکن قرآن نہیں گیا، قرآن ابھی باقی ہے۔ رمضان تو چلا گیا لیکن ہمارا رب وہی ہے۔ رمضان تو چلا گیا لیکن اللہ کی نعمتیں میرے اوپر ویسے کی ویسے ہی ہیں۔ رمضان تو چلا گیا لیکن میرے اوپر ماں باپ کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، بڑوں کے حقوق، چھوٹوں کے حقوق وہ اب بھی باقی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مجھے اب بھی ادا کرنی پڑیں گی، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ رمضان کا چاند جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو ہم نمازی اور حاجی بن جاتے ہیں، جب رمضان ختم ہوتا ہے شوال کا چاند نظر آتا ہے تو دوبارہ سے ہم سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مرتے دم تک اللہ کی بندگی کرتے رہیں، اور اللہ کا حکم بھی یہی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت اسلام، فرمانبرداری، اطاعت گزاری اور اطاعت شعاری میں آنی چاہیے، اللہ رب العالمین کی بندگی پہ آنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ساری زندگی اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نمازیں قائم کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا، حقوق کی ادائیگی کرنے والا بنائے، اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔